محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس مجلس کے اندر جمع فرمایا۔ یہ ذکر کی مجلس، یہ بڑی قیمتی مجلس ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت والی مجلس۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی قوم کسی جگہ پر جمع ہوتی ہے اور وہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا سکینہ کے معنی ہے دلوں کا سکون، دل میں چین اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سکینہ کے معنی ہے وہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، جو ذکر کی مجلسوں میں آتے ہیں، وہ فرشتے آ کر کے گھیر لیتے ہیں، سکینہ۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جو لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عرش پر اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنی قیمتی مجلس ہے، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ یہ ذکر جو ہے جیسا یہاں پر کیا جاتا ہے، ایک وقت مقرر کر کے ہم یہ ذکر کرتے رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والے زندہ ہیں اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ جو اللہ کو یاد کریں گے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردہ ہے۔ انسان کے اندر جس طرح سے یہ ظاہری جسم ہے، بدن ہے، اور اس کے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اس کے غذا کا انتظام فرمایا تاکہ یہ بدن باقی رہے، کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، سانس لینے کے لیے آکسیجن کا، ہوا کا انتظام کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اسی طرح سے یہ جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہے چل رہے ہیں، جب اللہ کا حکم جب تک نہیں ہے، جس وقت نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا آدمی۔ تو یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس روح کی غذا کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے روحانی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ اب ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جسمانی غذا تو بہت کھا رہے ہیں، بہت ساری ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، یہاں سموسہ کھا لیا، وہاں کچوری کھا لی، وہاں لڈو کھا لیے، وہاں مٹھائی کھا لی، دن بھر کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے جسم تو موٹا تگڑا ہو گیا اور روح کمزور ہو گئی۔ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روح کمزور ہو گئی۔ اب آدمی کو غصہ آتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، لال پیلی آنکھیں کرتا ہے، بدن جو ہے اس کا تگڑا ہو گیا اور روح کمزور ہو گئی، روح اس پر کنٹرول نہیں کر پاتی، قابو نہیں پاتی، اس کو سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جب آدمی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو روحانی غذا ملتی ہے، روحانی خوراک ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے۔ تو انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کو روحانی غذا ملتی ہے۔ جب روح اس کی طاقتور ہو جائے گی تو روح بدن پر کنٹرول کر سکے گی۔ غصے کی حالت میں بھی انسان اگر غصہ کر رہا ہے تب بھی روح اس پر کنٹرول کر سکے گی، اور اسی طرح سے اور دوسرے وقتوں کے اندر۔ تو اس کے لیے ہمیں ذکر کرنا ہے۔ ذکر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو فرمائے اس کو کرنے کے لیے بدن آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کوئی کام کرے گا عبادت کا، ذکر کرنے کے بعد جب محبت پیدا ہو جائے گی تب کرے گا، تو وہ اللہ کی محبت میں کرے گا، دل لگا کر کرے گا، دل سے کرے گا۔ اور اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو قانون سمجھ کر کرے گا، اٹھک بیٹھک لگا لی نماز ہو گئی۔ لیکن جب دل لگا کر کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، سنت طریقے پر پڑھے گا نماز، تو پھر اس نماز میں اثر ہی کچھ اور ہوگا، اس نماز میں جان ہی کچھ اور ہوگی۔ تو اسی طرح سے ہر عبادت کا معاملہ ہے کہ ہم ایسے طریقے پر کریں کہ وہ نماز ہماری صحیح طریقے پر ہو جائے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ایک یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں بہت سارے اللہ والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کا کیسا تعلق ہے اللہ جل شانہ سے۔ اللہ تعالیٰ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو بڑی فکر رہتی تھی اپنے بارے میں، اور ہم لوگ بے فکر رہتے ہیں۔ نماز میں وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بس بچپن میں جیسی سیکھ لی الٹی سیدھی نماز وہی پڑھے جا رہے ہیں۔ نماز کی اصلاح کریں، اپنے علماء کرام سے مسائل معلوم کریں، کیا شرائط ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مکروہات ہیں، نماز کے اندر کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ سب معلوم کریں۔ اسی طرح سے نماز میں دل کیسے لگے گا، نماز میں خشوع خضوع کیسے حاصل ہوگا، حضور قلبی کیسے حاصل ہوگا، یہ بزرگوں سے معلوم کریں تاکہ اپن کو اچھے طریقے پر نماز پڑھنا آئے۔ صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے سارے مسائل حل کرا لیتے تھے، اور ہم لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے کیونکہ ہماری نماز میں جان نہیں ہے۔ تو نماز میں جان پیدا ہوتی ہے اللہ والوں سے جڑنے سے۔ جب اللہ والوں سے جڑیں گے، ذکر کریں گے، تو ذکر کے ذریعے سے ہمارے اندر روحانی طاقت آئے گی اور ہماری روح طاقتور ہوگی، تو پھر ہماری نماز میں بھی جان پڑ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے جڑنے کے لیے اللہ والوں سے جڑنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے بہت آسانی سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور انسان جب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ خود اس بندے کا ذکر فرماتے جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے اللہ والوں کے پاس میں ایسی مجلسوں میں جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، مگر اس کے دل میں ایمان تھا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مجھے جا کر مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ تو ایک صاحب کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو وہ صاحب نے کہا، خشک مولوی تھے، انہوں نے کہا، ابے کمبخت، 99 آدمیوں کو قتل کر کے آیا ہے، اب پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے سوچا کہ جب توبہ ہے ہی نہیں تو ان کو بھی نپٹا دو، سینکڑا ہی پورا کر دو۔ تو ان کو بھی نپٹا دیا، اب 100 پورے ہو گئے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ارے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ پھر ایک اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، 100 آدمیوں کو میں نے قتل کر دیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، فلاں جگہ فلاں مسجد میں کچھ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلا جا اور ان کے ساتھ رہ کر کے اللہ سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اب اس بندے کے دل میں سچی تڑپ پیدا ہو چکی تھی، لہذا وہ چل دیا۔ اب چلتے چلتے بیچارہ بوڑھا آدمی تھا، راستے میں قدم لڑکھڑانے لگے اور حتیٰ کہ گر گیا، اب چلتے بھی نہیں بن رہا ہے۔ لیکن اسی حالت میں سوچا اب میں جا تو نہیں سکتا، وہاں پہنچ تو نہیں سکتا، لیکن جتنا ہو سکے گھسٹ لوں۔ تو گرنے کے بعد بھی ادھر کو گھسٹ گیا، وہ تھوڑا سا جدھر وہ جانا چاہتا تھا اس طرف کو گھسٹ گیا اور روح نکل گئی۔ اب اس کے بعد رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا تھا یہ تو زندگی بھر اس نے گناہ کیے ہیں، 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے،
اس کی روح کو تو ہم لے جائیں گے۔ اب جھگڑا ہوا آپس میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو جج بنا کر بھیجا۔ وہ فرشتے نے یہ کہا کہ اچھا جھگڑو نہیں، ایسا کرو کہ دونوں طرف سے زمین کو ناپو کہ کون سی زمین کے زیادہ قریب ہے یہ۔ چنانچہ جب ناپا گیا تو جدھر سے وہ آ رہا تھا ادھر سے وہ دور نکلا، اور جہاں جانا چاہتا تھا اس جگہ کے قریب نکلا، وہ اتنا ہی جو 4-5 انگل 1-2 بالش بیچارہ گھسٹ لیا تھا اتنا ہی قریب نکلا۔ یعنی اس کے گھسٹنے کی ادا اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آ گئی کہ اللہ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ ہے انسان کے دل میں طلب ہونا چاہیے، اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر جب کریں گے تو ہمارے دل پر جو میل کچیل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میں میوات کے اجتماعات سے آتا ہوں تو سہارنپور اور رائے پور ذکر کی مجلسوں میں جا کر شریک ہوتا ہوں میں، یا پھر نظام الدین کے اندر 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، تاکہ میرے اوپر جو لوگوں کا گرد و غبار آ گیا وہ ختم ہو جائے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سے عوام کے اندر گھلنے ملنے سے ہمارے اندر جو صلاحیت ہے وہ ان کے اندر پہنچتی ہے۔ جیسے آپ گرم پانی کو ٹھنڈے پانی میں ملاؤ تو وہ فرماتے تھے جیسے یہ گرم پانی ٹھنڈے پانی کو گرم کرے گا، ایسے ہی وہ ٹھنڈا پانی یہ گرم پانی کو ٹھنڈا بھی کرے گا۔ تو جب آدمی ملتا ہے عوام کے اندر تو جس طرح اپنا اثر ان پر جاتا ہے ان کا اثر بھی اپنے اوپر آتا ہے۔ اب اس اثر کو کیسے زائل کیا جائے؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں میوات کے اجتماعات سے آتا ہوں تو یا تو 3 دن حضرت نظام الدین کے اندر مرکز میں اعتکاف کرتا ہوں، یا پھر یہ کہ وہاں سہارنپور اور رائے پور ذکر کی مجلسوں میں جاتا ہوں۔ تو یہ ذکر کی مجلس ایسی چیز ہے، اور بزرگوں میں بڑا جور رہا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، بہت سارے واقعات ہیں ان کی۔ حضرت رائے پوری کا یہ طریقہ تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی ملنے آتا تو اس سے پوچھتے کہ تم سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے مل کر آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہ پوچھتے اس سے۔ اب اگر کوئی مل کر نہیں گیا تو اس کو بڑی شرمندگی ہوتی۔ تو اس لیے جو بھی علماء اور جو حضرات وہاں جاتے تھے رائے پور، پہلے حضرت شیخ سے ملنے آتے سہارنپور۔ تو ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ آئے ملنے کے لیے۔ اب انہوں نے سوچا پہلے شیخ الحدیث صاحب سے چل کر ملے۔ اب شیخ الحدیث صاحب جو تھے تصوف والے آدمی، ذکر کرانے والے آدمی، اور وہ جو بزرگ تھے بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ اس لائن سے جڑے ہوئے نہیں تھے، ذکر کی لائن سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب سے جب ملاقات کی تو یہ کہا کہ مولانا یہ کیا بلا ہے آپ لوگوں نے لگا رکھا ہے لوگوں کو، ذکر کر لو، یہ تسبیح پڑھ لو، وہ تسبیح پڑھ لو، کیا ہے؟ تو تصوف کیا بلا ہے یہ پوچھا انہوں نے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تصوف بلا نہیں ہے، تصوف تو بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ آپ لوگ جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات آتی ہے، وہاں سے تصوف کا کام شروع ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اخلاص آ جائے۔ اس اخلاص آنے کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے اور ہم ہر کام اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ اور جو حدیث جبرائیل ہے جس میں یہ آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے یہ مجھے بتلائیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ مقام مشاہدہ ہے، اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ مقام مراقبہ ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے کہ آدمی میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ پورا سفر طے کرایا جاتا ہے، تسبیحات پڑھائی جاتی ہیں، ذکر کرایا جاتا ہے۔
شروع ہوتا ہے کام یہاں سے انما الاعمال بالنیات سے، اور ختم ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی مجلسوں کے اندر شریک ہوں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتے تو پوچھتے کہ شیخ الحدیث صاحب سے مل کر آئے نہیں آئے، تو اس لیے وہ حضرت بھی پہلے حضرت شیخ کے پاس آئے، ملاقات کی، پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ بزرگوں میں آپس میں بڑا جوڑ تھا، آپس میں بہت تعلق تھا۔ حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے۔ ان کے پاس آئے اور ان سے آ کر کے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں تو اس لائق نہیں ہوں، چلو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلیں۔ تو وہ ان کو لے کر کے تھانہ بھون آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ بیعت ہونے آئے ہیں، آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، میرے پاس آئے تھے، میں آپ کے پاس لے آیا کہ آپ سے بیعت ہو۔ تو حضرت نے فرمایا تو آپ نے کیوں بیعت نہیں کیا؟ کہا میں نے اس لیے بیعت نہیں کیا کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ کہا کہ نہیں، لائق نہیں ہونے کا مطلب اگر یہ کہ آپ جنید نہیں ہے، شبلی نہیں ہے، تو جنید اور شبلی تو میں بھی نہیں ہوں، اور اگر یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو فائدہ پہنچانے کے لائق نہیں ہے تو یہ غلط ہے، آپ بھی ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، میں بھی فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن پیر اور مرید کے اندر مناسبت ہونا چاہیے، جیسے حالات پیر کے ویسے مرید کے ہو، یہ مناسبت ہونا چاہیے آپس میں، تب فائدہ پہنچتا ہے، فیض پہنچتا ہے۔ تو آپ بھی خادم قوم، یہ بھی خادم قوم، یعنی اس زمانے میں جو آزادی کی تحریکات چل رہی تھی دونوں اس میں شریک ہوتے تھے، اور میں نادم قوم میں ایک جگہ بیٹھا ہوا خانقاہ میں کہیں نہیں جاتا، تو بیعت تو آپ ہی کرو ان کو اور اصلاح میں کروں گا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اصلاح فرمائی، اور پھر بہت بڑے بزرگ ہوئے اور تفسیر بھی لکھی انہوں نے، تفسیر ماجدی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع فرمایا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ ہماری جو مجلس ہے ہفتے میں ایک دن کی مجلس، یہ ایسی ہے جیسے کہ چارج کرنے کے لیے موبائل کو لگا دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چارج ہو جائے گا پھر اس کو استعمال کرتے رہو۔ اس طرح سے ہماری یہ جو مجلس ہے یہ گویا کہ ہم چارج ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور پھر یہاں سے جا کر بھی اپنے گھر پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ایک خاص وقت مقرر کر لیں جو آپ کا فرصت کا وقت ہو، اور اس وقت اللہ کا ذکر کیا کریں اہتمام کے ساتھ میں، کہ اس کا ناغہ نہ ہو، اور اگر ناغہ ہو جائے، مثال کے طور پر صبح ذکر کرتے ہیں، ناغہ ہو جائے دوپہر میں کر لیں، شام کو کر لیں، کوشش یہ کریں کہ بالکل نہ چھوٹے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ذکر کی پابندی ہو جائے گی۔ جس طرح سے اور چیزیں ہیں کہ ان کو کرنا ہے، ضروری ہے، ایسے یہ بھی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم کبھی کبھی جاتے تھے، یہ سوچ کر کے بہت بڑے مفتی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم ہیں، کبھی کبھی ان سے ملنے جاتے تھے۔ ایک بار حضرت نے پوچھا کہ صبح کے وقت کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں طالب علم ویسے ہی سوچتے تھوڑا سا پڑھ لو بس، پھر ادھر ادھر گھومو پھرو۔ تو فرمایا حضرت نے کہ صبح کے وقت کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہم تو ذکر کرتے ہیں۔ تو اس بات کا اتنا اثر ہوا میرے اوپر کہ پھر میں ان کے یہاں ذکر کی مجلس میں جانے لگا صبح کے وقت۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب اللہ والوں سے جڑتا ہے تو پھر اس کے اوپر ان کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس سے پھر اس کی زندگی بنتی ہے، انسان کی زندگی بنتی ہے اللہ والوں سے جڑنے کے ذریعے سے۔ ہم لوگوں کا ایک کام ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی بھیجیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کریں، کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملات فرمائے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی معاشرت کیسی تھی، اس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اصلاح ہوگی۔
حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو اس وقت مشکات شریف پڑھنے کے زمانے میں ہی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی، طلبہ کو، یعنی مشکات شریف پڑھنے کے زمانے میں ہی روح اتنی طاقتور ہو جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ تو جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اللہ سے جڑنے کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا، اتنا ہی انشاءاللہ تعالی روحانی ترقی ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔